إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمهم الكتاب والحكمة رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير ربك نستعين یا فتاح یا علیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7واں پارہ ہمارا جو شروع ہو رہا ہے وہ اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا پھر اینڈ پہ فاکتبنا مع الشاہدین. اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ یہ حضرت جعفر بن طیار نے جب نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی تو وہاں پر شاہ حبشہ جو نجاشی ہے تو وہ رو پڑا. اس کی آنکھیں حق کو پہچان گئی تھیں اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے. تو اللہ رب العالمین یہاں اس بات کو واضح کر رہے ہیں، اس بات کو مسلمانوں کے لیے بطور حجت لے کے آ رہے ہیں کہ عیسائیت اختیار کرنے والا بادشاہ وقت بھی جب حق کو پہچانتا ہے تو وہ بھی اس حق کو تسلیم کر کے اس کے اوپر آنسو بہا لیتا ہے، یعنی اس کو پہچان ہو جاتی ہے. تو وہاں پر جب دوسری مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے اور اہل مکہ جو ہیں سرداران مکہ جب ان کو واپس لینے گئے اور نجاشی کو جا کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ اہل و عیال کے لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر پناہ گزین ہیں تو آپ انہیں واپس فرما دیں ہمیں. تو وہاں پر اس نے پھر مسلمانوں کی جماعت کو بلایا اور وہاں ان سے سوالات بھی پوچھے تھے. اسی موقع پر حضرت جعفر بن طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ، پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی جو انہوں نے مہد یعنی پنگوڑے کے اندر میں دی تھی وہ تمام سنی تھی. اور اس کے بعد اسے کہا تھا یہ تو وہی کلام ہے، یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ کے اوپر نازل کی گئی تھی اور وہ اس کو پہچان گیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تروا آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض کہ وہ جھلک رہی ہوتی ہیں، بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور وہ ایک دم کہہ اٹھے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس ہمارا خاتمہ یا ہمارا ساتھ شہادت پانے والوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قسموں کی اقسام لے کے آ رہے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہاری قسموں کا جو لغو قسمیں ہیں ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، ان کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا جو تم مضبوط قسمیں کھاتے ہو، یعنی آپس میں ایمان کے ساتھ میں مضبوط قسمیں کھاتے ہو. تو اگر وہ قسمیں کھا لو اور ان کو پورا نہ کرو تو ان کو کفارہ ہے اطعام عشرتی مساکین، کھانا کھلانا 10 مسکینوں کا، من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، اور اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو کھلاتے ہو. اگر یہ نہ پا سکو او کسوتہم تو ان کو کپڑے پہناؤ، اگر یہ بھی نہ پا سکو او تحریر رقبہ تو ایک غلام کو ایک گردن کو آزاد کرو. فمن لم یجد فصیام، پھر اگر کوئی یہ تینوں کام نہیں کر پا رہا تو وہ روزے رکھے. اب روزے کتنے رکھے ہیں؟ فصیام ثلاثتی ایام، متواتر 3 دنوں کے روزے رکھے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جو تم آپس میں قسمیں کھاتے ہو اللہ کے نام کی. اور یبین اللہ، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر گزار
بن سکو۔ قسموں کی اقسام کتنی ہیں؟ قسمیں جو ہیں وہ 3 اقسام پر ہوتی ہیں۔ محمل جو ہوتی ہیں بے فائدہ بے فضول، ان کو لغو کہتے ہیں، ارادے اور نیت کے بغیر کی جاتی ہے، بطور تکیہ کلام آپ اس کو کہہ دیں یا بات کی خوبصورتی کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں میں ایسی قسموں کا مواخذہ یا پکڑ نہیں کروں گا۔ دوسری قسم جو ہے وہ غموس ہے۔ غموس اس قسم کو کہتی ہیں جو جان بوجھ کر کھائی جاتی ہے۔ اس کا تو گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا قسم کھا لی اور آپ نے وہ کام نہیں کیا اور کفارہ بھی ادا نہیں کیا تو اس کا گناہ بھی ہے اور آخرت میں اس کا عذاب بھی ہے۔ اسی کا پھر کفارہ کیا ہے؟ وہ صدقہ خیرات، توبہ کرنا، حق تلفی کی صورت میں حق کو ادا کر دینا۔ یہ غموس کی کفارہ بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں قرآن کریم کے اندر میں جس قسم کے متعلق اللہ نے فدیے بتائے ہیں وہ متعمدن یعنی جان بوجھ کر کھائے جانے والی قسمیں ہیں۔ مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو اس کی قسم کھا لینا، اس کے توڑنے کے اوپر آپ کے اوپر کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، 10 اگر وہ نہیں ہے تو 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑے پہنانا، وہ بھی نہیں ہے اگر تو پھر ایک گردن یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو اپنے متواتر 3 دنوں کے روزے رکھنے ہیں۔ قسموں کی حفاظت کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر سب سے پہلے تو کھانی چاہیے، پھر اس کے بعد اگر قسم کھا لی ہے آپ نے تو اس کو لازماً پورا کریں، لازماً، اور اگر نہیں کریں ایک تو یہ کہ اللہ کے حدود کی، اللہ کے قانون کی نافرمانی بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو تم نے متعمدن جان بوجھ کے قسمیں کھانی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ میں وہ قسم کھا سکتے ہیں لیکن کسی اور مستقبل کے کام کے لیے جس کے متعلق آپ کو گمان بھی نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اگر وہ ہو گیا کام تو اس کے اوپر آپ نے یہ تمام جو قسم کے کفارے ہیں وہ ادا کرنی ہیں اگر آپ نے اس کو توڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو اقسام ہیں لے کے آ رہے ہیں جو ہم ہاتھوں سے مطلب اپنے ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں ان سے قسمت کو معلوم کرتے ہیں، پھر طوطے سے فال نکالتے ہیں، یا ویسے ہم اپنے ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا دن کیسا گزرے گا، اس طرح کی تمام چیزیں جو معلوم کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ رجس ہیں، یعنی وہ گندگی ہیں۔ اسی کے متعلق آیت ہے کہ یہ ناپاک چیزیں، ہم ناپاکی میں اللہ نے کیا فرما دیا؟ الخمر، شراب، نشہ، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور اس کے بعد میں بت جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آستانے بت جو بھی ہیں، والازلام، اور فال کے تیر یعنی وہ جو تم اپنی قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے رجس ہیں، اور یہ تمام کام رجس ہونے کے ساتھ میں من عمل شیطان یعنی شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ تو اس سے بچو، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، بے شک جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن بھی ہے، اور وہ تمہارے درمیان میں کیا ڈالتا ہے؟ العداوت والبغضاء، وہ تمہارے دلوں کے اندر عداوت اور بغض کو ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں وہ ڈالے گا کیسے؟ عداوت کس سے ڈلے گی؟ خمر سے ڈلے گی، شراب، نشے سے، یہ دلوں کے اندر میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بغضاء، جو بغض ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، وہ کس سے آتی ہے؟ وہ جوئے وغیرہ سے آتی ہے، مال کی کثرت، لالچ، حسد کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اب اللہ نے کہا ہے ان تمام کے تمام چیزوں سے تم نے خود کو روکنا ہے، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ ام ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور وعن الصلاۃ، اور نماز سے، ان تمام کاموں سے تم نماز اور اللہ کے ذکر سے رک سکتے ہو، اور تم نے خود کو روکنا بھی ہے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تاکہ جان لے کون ڈرتا ہے اسے غائبانہ طور پر۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن تقاضا یہ ہے اللہ کا، اللہ سے ڈرنے کا کہ ہم غائبانہ طور پر اسے ڈریں۔ اچھا، اس پہ ہوتا کیا ہے بعض اوقات نا کہ ہم حرام چیزیں حاصل کرنا انسان کے لیے بہت حلال ہو جاتے، آسان ہو جاتی ہیں، لیکن وہی انسانوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اصل چیز وہی ہے کہ حرام ہے اور وہ آپ کو آسانی سے مل بھی رہا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ تو یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کتنا خوف اللہ کا رکھتا ہے۔ اور بعض جگہ یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو وہاں پر آپ کے اندر یہ آواز ہونی چاہیے مجھے کوئی دنیا کا فرد نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے رب تعالیٰ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے پکڑیں گے بھی صحیح، تو آپ نے صرف اپنے رب کی خاطر اس غلط کام کو چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ والا کام کہ میرے خشیت، میرے خوف کی وجہ سے انسان تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں جا کے اس کام کو چھوڑ دے۔ ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق دونوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے،
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کے اوپر مصائب جو ہیں وہ آفتیں جو ہیں وہ نازل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ کہ انسان کی سوچ تک جو ہے نا اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے، اس میں بھی وہ پاکیزگی نہیں لاتا ہے۔ پھر قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اندھے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اب پاکی کے اندر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ پاک کیا ہے؟ حلال چیز، پاک زندگی میں اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں، اور پاکی کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ جو ہے وہ صرف قبول کرتا ہے پاک کو، اور اللہ قبول نہیں کرتا جو پاک نہیں ہوتا، یعنی ناپاک کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب پاکی جو پاکی ہوتی ہے اس کو کیوں اختیار کرنی ہے؟ ایک تو یہ کہ عمل صالح اس سے ہوتا ہے، اور جو عمل صالح ہوتا ہے وہ اوپر اٹھایا جاتا ہے، اوپر سے مراد آسمانی دنیا پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ آپ کی قبولیت اعمال کی شرط بنتا ہے۔ اب جو اس کے ساتھ میں ہیں اور حرام چیزیں ناپاک چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا زندگی کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ منفی ہوتا ہے، آپ کی زندگی پرسکون نہیں رہتی، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ جہنم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خشیت خوف ہوتا ہے مال کا، اس کے ختم ہونے کا، پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اب دنیا میں آپ نے کمائی حرام طریقے سے اور اس کو چھوڑ کے آپ مر گئے، آپ کے لیے خسارہ ہے، آپ کے کسی کام نہیں آیا وہ مال۔ تو اسی کے ساتھ تھوڑا مال ٹھیک ہے، یہ زیادہ انسان کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کثیر مال ہو اور حرام کا ہو، کیونکہ وہ انسان کو غافل بھی کر دے گا، پھر وہ اللہ کی عبادات سے بھی اس کو دور کر دے گا، پھر وہ پاک طیب حلال چیزوں کی جانب سے اس کو بالکل ہی بے پہرا کر دے گا، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ حلال ہے حرام ہے، یہ لقمہ جو میرے پیٹ میں جا رہا ہے اس سے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں، میری دعائیں رد کی جا سکتی ہیں، میری اولادوں کے اندر میں وبال پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلمات ہوں، یعنی جو آپ کی باتیں ہیں وہ ہوں، یا آپ کا جو رزق ہے وہ ہو، دونوں میں آپ نے حلال کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش حتی الامکان کوشش رکھنی ہے کہ آپ کا حلال ہی ہو، حرام درمیان کے اندر میں کہیں بھی شامل نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین کو جو حلال اور طیب ہے نا کم تعداد میں ہو، لیکن وہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حرام ہو اور بہت زیادہ تعداد میں ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین حرام مال سے کمایا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، اور اس شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اور کہیں آتا ہے اللہ رب العالمین معاف فرما دیں کہ اس کی ان دعاؤں کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس کی اس عبادات کو جو حرام کما کے وہ کر رہا ہے اس کو اس کے منہ پہ واپس پلٹا دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جی اس کے ساتھ میں جو ہے وہ سورۃ الانعام ہے ہماری، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس صورت کا نزول ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں کہ اس کے جو مخاطب ہیں نا وہ مشرکین مکہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ خطاب ان سے کیا جا رہا ہے، اور ان کو خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے، یہ ہر مذہب ہر دین کے اندر میں یہ مانا جاتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین آسمان پر ہیں، وہ بھگوان ہیں، وہ دیوتاؤں کی صورت میں ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ان کو وہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر موجود ہیں، یہ ہر جو مذہب ہے نا وہ تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے زمینی اسباب تھوڑے سے پیدا کیے ہیں، تھوڑے سے وسائل پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ سے کلام کرنے کے وسیلوں میں زمینی لوگ جو ہیں وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ ان میں سے مشرکین مکہ لات منات عزا جو ہیں ان کو اور حبل کو جو ہے وہ معبود بنایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے،
تو یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہماری باتیں پہنچاتے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے ہماری تمام مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور اسی نے تمام کائنات کو پیدا کیا، سورج چاند بنائے، رات دن پیدا کیے، کائنات کے اوپر اس کی حکمرانی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ سورج چاند ستارے یہ تمام اس کے حکم کے تحت گردش کر رہے ہیں، اور خود ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا، یعنی انسان تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، الذی وہ ذات، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، ثم الذین کفروا، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ وہ برقرار دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں برابر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کو یا ان کے حصوں کو جو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین صرف اپنی بڑائی بیان کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کبھی بھی قرآن کے اندر میں یہ نہیں ہمیں کہتے کہ جی اگر زمینی اسباب نہ ہوتے تو میں تمہاری باتیں نہ سنتا۔ اللہ بارہا مقام پہ ہمیں قرآن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں۔ ایک مقام پہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان کی شرک سے بھی قریب ہوں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، وہ جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو میں جواب دیتا ہوں، یعنی فردن ہر ایک کی بات کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ یہاں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ تم میرے ساتھ میں ان کو شریک کر دیتے ہو، اور میں نے جو زمین اور آسمان اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی سلطنت کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے باوجود مجھے کیا ہے کہ میں ان کو اپنا شریک بناؤں؟ یہ تمام چیزیں میرے لیے ہیں اور یہ میں نے اکیلے نہیں بنائی ہیں۔ تصور کریں کہ اگر الہ ایک سے دو ہو جاتے تو اختلاف پیدا ہو جاتا، ایک الہ کہتا کہ جی رزق دینا ہے، ایک کہتا نہیں دینا، وہاں پر تو آسمان دنیا کا نظام ہی بگڑ جاتا، آدھے فرشتے ایک کی بات مانتے آدھے ایک کی نہیں۔ تو اللہ نے کہا میں نے یہ رکھا ہی نہیں ہے نظام، واحد لا شریک خود بنا ہوں میں، اس کے بعد میں نے تمام کائنات کو بنایا اور تمام کائنات صرف میری ماتحت ہے۔ میں نے اپنے کوئی وسائل کے لیے نیچے زمینی کچھ بھی افراد کو منتخب نہیں کیا، یہ دیوی دیوتائیں، یہ سورج چاند ستارے آگ روشنی ہے، یہ کچھ بھی نہیں میں نے زمینی وسائل کے لیے بنائے کہ آپ کہیں کہ یہ اسباب ہیں، یہ ذریعہ ہیں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا، تو ہم ان کو پکڑیں گے تو ہم پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا اس میں جو حمد آئی ہے نا، تعریف میں کیا ہوتی ہے کہ محبت بھی ہونی چاہیے اور تعظیم یعنی عظمت بھی ہونی چاہیے، اور جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں جس کی تعریف کر رہا ہے اس کی محبت اور عظمت یعنی اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہو اسے مدح کہتے ہیں۔ دل میں کوئی محبت انسیت کچھ نہیں ہے تو وہ صرف مدح سرائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور حمد اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، جتنی بھی حمد ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس کے کرنے کی وجوہات کیا، ہم کیوں اللہ کی حمد کریں؟ اس کی کامل صفات کی بنا پر، وہ جو مکمل ہیں کامل اس کی صفات ہیں ان کی بنا پر، وہ ہے بھی تعریف کے لائق۔ اب دیکھیے قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے اس نے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی، اسے آسمان زمین پیدا کیا، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، رات جاتی ہے تو روشنی صبح کی آئے گی، اور صبح میں دیکھیں سارا دن روشنی کے اندر میں رہ کے انسان تھک بھی جاتا ہے تو اللہ سکون کے لیے رات بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ نظام جو ہے صبح اور یہ ہر وقت میں ہی چینج ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی دن نے کہا ہو رات کو کہ جی میں طویل ہو جاتی ہوں اور تم کم ہو جاؤ، یا رات نے کہا ہو کہ جی میں جو ہوں وہ ڈوبتی نہیں ہوں اور اسی لیے آپ قلیل ہو جائیں میں طویل ہو جاتی ہوں، نہیں، اللہ نے ان کی جو مدار ہے ان کی جو مقدار ہے وہ تمام کی تمام مقرر کی ہوئی ہے۔ اور الحمد میں کیا آتا ہے کہ اللہ کی کمال صفات کی وجہ سے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں۔ اچھا خالق فرد کا نہیں بتایا کہ ہماری تخلیق ہے، نہیں، خالق کائنات میں ہمارے پاس آسمان ہے ساتھ، اس کے بعد فرشتوں کی دنیا ہے، اس کے بعد زمینی ہے، زمینیں ساتھ ہو گئی، زمین کے نیچے کی، ہم خود اپنی مخلوق جو ہیں اشرف المخلوقات ہم اس کی بات کر لیں، پرندے جو ہیں وہ ہو گئے، آسمان پانی کے اندر میں رہنے والی جتنے بھی آبی جاندار ہیں وہ ہو گئے، اور ہمیں نہیں پتہ اس خلا کے اندر اور کتنی آبادی ہیں،
اور کتنے جہان ہیں، تو وہ ان تمام کا خالق ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اور اسی لیے اس نے اندھیروں اور روشنی کو بھی بنایا۔ اچھا، اندھیرے جو ہے نا وہ انسان کی روشنیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، دل کے اندھیرے ہو گئے، سوچ کے اندھیرے ہو گئے، اس کے بعد یہ جو ظاہری اندھیرے ہوتے ہیں، سمندروں میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں سمندر کے اندھیرے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ برابر کس کو قرار دیتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت سے جو ہے نا وہ اہل مکہ انکار کیا کرتے تھے کہ اللہ ایک واحد رب ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو میری اکیلے کی قابلیت تھی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو شریک بنا دیا۔ جو ربوبیت تھی وہ صرف میری تھی، رب کہلائے جانے کا جو حق تھا وہ صرف میرا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ شریک بنا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے میری ربوبیت کا جو ہے وہ انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ کو ایک الہ قرار نہیں دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کئی شریک بنا دیے، ایک بھی نہیں بنایا، پھر اللہ کہتے ہیں کئی شریک بنا لیے، برابر قرار دینے لگ گئے اللہ کے۔ تو اسی کے لیے حمد اور شکر اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیا کی زندگی میں تم یہ تمام کام کر رہے ہو، آخرت تو میرے پاس آنی ہی آنی ہے۔ دنیا میں نے تمہیں چھوٹ بھی دی ہوئی ہے اور تمہیں میں نے چوائس بھی دی ہوئی ہے رستوں کی اختیار کرنے کی، کہ تم نے کون سے رستے اختیار کرنے ہیں۔ اللہ وہاں کہہ رہی ہیں جو دنیا کی زندگی ہے جس کے اندر تم ڈوب گئے ہو، غرق ہو گئے ہو، یہ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ہے، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ متقین لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تمہارے درمیان عقل نہیں ہے کہ تم تصور کر سکو کہ جو یہاں کی زندگی ہے جس کو تم نے حیات الدنیا بنا کے رکھا ہوا، یہی میری دنیا کی زندگی ہے، اور تم اسی کے اوپر خوش ہو گئے ہو اور اسی کے اوپر تم نے رضا حاصل کر لیا، راضی ہو گئے ہو، وہ تو ہے ہی قلیل، 70 سال کی ہوگی، 100 سال، 50 سال، 40 سال کی ہوگی، پھر آخر میں تم نے میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں حدیث کے مفہوم میں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کا جو دن ہے نا وہ یہاں کا 1 سال ہے، یعنی آپ زمینی 1 سال کو بسر کریں تو اللہ کی نظر میں وہ 1 دن گزرا ہے۔ اب تصور کریں جو 40 سال اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کے گیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ اس سے تو سوال حیرانگی سے سوال کریں گے کہ صرف 40 دنوں کے لیے تم نے میری نافرمانی کی تھی، صرف 40 دنوں کے لیے تم نے میرے متعلق اتنا غلط گمان رکھ لیا۔ اللہ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، جو اصل دار ہے، اصل گھر ہے وہ آخرت کا ہے، وہ ابد ہے، وہ ہمیشگی ہے۔ اچھا، لابھ کون سا کام ہوتا ہے؟ وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیا ہیں وہ لابھ میں جاتی ہیں۔ لہو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جسے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ غافل کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں نا، فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بے فائدے کام ہے، چلیں وہ دنیا کا کوئی بھی آرٹ آپ ایسا سیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ اب جو یہاں پر لہو ہے نا، وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں نیکیوں کے، لیکن ہم عبادات سے ہی غافل ہو گئے ہیں، یہ بھی لہو میں جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو اس کے اوقات مقررہ پہ فرض کیا ہے، لیکن اگر ہم ایک دین کے کام کے اندر اتنے ڈوب گئے کہ ہم نے نماز ہی اپنی ترک کر دی، وہ اس نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا اس کام نے۔ تو اسی لیے اپنے دینی کام کے اندر بھی انسان کو اتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ یہ تصور کر سکے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور میرے لیے غلط کیا ہے، کس حد تک مجھے اللہ نے ایک چھوٹ دی ہوئی اور کس حد تک مجھے ایک چھوٹ نہیں دی ہوئی۔ تو دینی کاموں کے اندر میں بھی، اور اس کے بعد جو لعب ہے، جو دنیا کے اندر کے کام ہے، اس میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ کافر کی زندگی یہ ہے کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا لہب اور لہب والی، یہ کافر کی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں تنگی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کی جو گرفت ہوتی ہے نا وہ اچانک سے آتی ہے۔ اللہ مواقع دیتے ہیں پہلے سدھرنے کے، سمجھنے کے، سمجھ کر اللہ کے ساتھ معاملات کو سیٹ رکھنے کے، لیکن جب انسان نہیں کرتا تو اللہ اس کے بعد میں اچانک اس کو گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کی گرفت میں کیا ہوتی ہے؟ سختیاں بھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی ہوتی ہیں، بھوک بھی ہوتی ہیں، افلاس بھی ہوتی ہے، اولادوں کی کمی بھی ہوتی ہے، اولادوں کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ یہ تمام کام اللہ کی جو تنگیاں ہیں، جو اللہ کی پکڑ ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے اوپر اور اکڑ جاتے ہیں،
تو اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں، عاجزی۔ اچھا اللہ کو نا عاجزی پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نے مدد صرف طلب کرنی ہے نماز سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تم نے صبر کو پکڑنا لازماً۔ تو جب تکلیف آتی ہے نا تو لوگ اس سے الٹ ہی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہی کیوں دیا، ہم اس قابل تو نہیں تھے، اللہ نے ہمیں ہی کیوں دیا، وہ اللہ ہی سے اکڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کے سامنے جھکتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی جھکنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سجدے کی بات نہیں اللہ کر رہے ہیں، یہاں جھکنے سے مراد اللہ رب العالمین دعا کر رہے ہیں کہ وہ میری طرف دعا ہی نہیں کرتا، وہ دعا کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا، وہ ایک ہی چیز اس کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں اللہ نے ان مصائب اور مشکلات کا اندر ڈالا ہے، تو میں اللہ سے کیوں طلب کروں، اللہ خود ہی دے دیں گے، میں بار بار اللہ سے کیوں مانگتا رہوں، اللہ مجھے جب دیں گے دے دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ ناپسند ہے۔ تو اس آیت میں جو تضرع ہے نا نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے، یعنی آپ نے اکڑنا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا نا تو اللہ کا رویہ پھر اس شخص کے لیے ناراضگی والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کے رستوں میں بیٹھوں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا، اللہ نے فرمایا آؤ، میں نے تمہیں سارے راستے دے دیے، سب کچھ دے دیا، لیکن دو راستے اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اللہ نے کہا اس جانب سے تم میرے بندوں پہ وار نہیں کر سکتے، اور ان میں جو زمینی ہے وہ سجدہ ہے اور جو آسمان ہے وہ دعا ہے۔ اللہ نے کہا میرا بندہ جب تک میرے سامنے جھکتا رہے گا، سجدہ کرتا رہے گا، مجھ سے جب تک توبہ اور بخشش کی دعا کرتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ دو راستے میرے ہیں، اس کے اوپر تم میرے بندوں کے نا پہرے نہیں لگا سکتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں جو بندہ اللہ سے طلب ہی نہیں کر رہا، دعا ہی نہیں مانگ رہا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پھر اسے خود سے نہیں دیتے۔ قابل تعریف لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں کون لوگ زیادہ تعریف کے قابل ہوتے ہیں؟ وہ جو عاجزی کرتے ہیں، وہ جو توبہ کرتے ہیں، ہر غلط کام میں توبہ کرتے ہیں، یعنی ان سے ہوا ہے فوراً سے ان کے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا، ایک کھٹک پیدا ہوئی، اور اس کے پیچھے وہ ایسے لگے کہ انہوں نے اللہ کو منا کے، یعنی اللہ سے توبہ کی، گڑ گڑا کے، رو کے، منا کے ہی چھوڑا انہوں نے۔ پھر اللہ ان کو دیتے کیا ہیں؟ خوشحالی، ان کے اندر میں خوشحالیاں آ جاتی ہیں، اور ان سے تنگیاں عموماً دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کریں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات کے اوپر، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، لکھ دی تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت، یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ نے پھر اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ لیا۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں تم میں سے برے جہالت کی وجہ سے، ان کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور وہ اصلاح کرتے ہیں، تو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جاہل لوگ جب جہالت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے پاس علم آیا ہے، وہ اصلاح بھی کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو وہ غفور الرحیم پاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو پیچھے ہے نا توبہ، یہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اللہ کی جو خوشی ہوتی ہے، اللہ کی جو رضا ہوتی ہے، اللہ اس سے توبہ کے در پیدا کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اسے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ اس سے معاملات بالکل ٹھیک رکھتے ہیں، رزق بھی دیں گے، لوگوں کو درمیان اس کی عزت بھی برقرار رہے گی، ہر چیز، لیکن اللہ کی ناراضگی کی اس نے سجدے چھین لیے، انسان پھر سجدوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی راضی رہنے کی جو نشانی ہے اس میں کیا آتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ انسان کو برائیوں کی جانب پہ بتا دیتا ہے، یہ برا کام ہے، پھر اس کو توبہ کے در کھلوا دیتا ہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر توبہ کی جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرا دیتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر بیٹھا ہے تو وہ مجھ سے مایوس نہ ہو، میرا بندہ میرے در پہ آئے، مجھ سے توبہ کرے سچے دل سے، میں اس کی توبہ کو قبول کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے اپنے اوپر جو رحمت لازم کی ہوئی ہے تو انسان کو بھی انہی رحمتوں کے ساتھ میں جو اللہ کے سامنے اللہ کی صفات موجود ہیں کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ بردبار بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ مبین بھی ہے، وہ ہر چیز ہے، تو اللہ رب العالمین سے انہی تمام صفات کے ساتھ میں انسان کو توبہ طلب کرنی چاہیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کیونکہ اس نے اپنی نفس کے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر دیکھیں کہ
ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے نا؟ حضرت ابو ہریرہ کی جو ایک حدیث آتی ہے نا کہ ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسی کو عطا کروں، یعنی اسے دوں جو وہ مجھ سے طلب کر رہا ہے، جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور یہ متفقن علیہ حدیث کے اندر میں ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے، گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ گناہ ہو گیا، تجدید ایمان کر لیں، دوبارہ سے ایمان سے تجدید کر لیں، پھر اس کے بعد میں جان بوجھ کر جو بھی آپ سے غلط کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین سے آپ نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، دونوں معاملات میں اللہ سے توبہ کرنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ میں اپنے معاملات کو سیٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے دین کے کام ہے یا دنیا کے کام ہے، دونوں کاموں میں نا قرآن اور سنت لازمی ہمارا ہے۔ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی چیز کرنی ہو تو آپ نے ان دو سے ہی، قرآن اور سنت سے ہی کرنا ہے۔ اب اس پارے کے اندر میں جو مین چیزیں تھیں اس میں یہ تھا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے انسان کو ہر وقت میں، اور اگر جان بوجھ کر آپ نے قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اور جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ استغفار، معافی اور صدقہ توبہ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قسم کھا کر وعدہ کر کے توڑنا بہت ناپسندہ چیز ہے اللہ رب العالمین کو۔ گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، کم بھی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح تمام اس کے برعکس، یعنی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں رستہ دیا نا صراط مستقیم کا، وہ طیب ہے، وہ پاک ہے، وہ حلال ہے، اس کے رستے کے اوپر چلتے جائیں گے تو آپ کو ہر لمحہ ہر جانب سے جو ہے وہ طیب اور حلال ہی ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں اچھی بات جو ہے وہ درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اسی کے ساتھ صبر، نرمی مومن کی شان اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر کام آئیں گی۔ ان میں سب سے پہلے نیک اولاد، علم اور خیر کے کاموں میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ پھر غور و فکر کی ہدایت دی گئی ہے، اللہ نے نہیں کہا غور و فکر جو ہے وہ بس کرتے رہنا، نہیں، ہدایت دی گئی ہے ہمیں کہ غور و فکر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناقدری ہے، اللہ کی پہچان کا نہ ہونا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کو اختیار کرے، اس کی خشیت کو اختیار کرے، اور اس کے ساتھ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، رد نہیں کرتا۔ صبر اور نرمی مومن کی یہ 2 خاص خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ صابر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نرم خو ہوتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اس کی گفتگو بھی نرم انداز میں ہوتی ہے اور اس کے معاملات بھی نرم انداز کے ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی سے ایسے سخت لہجے میں۔ اچھا اس پر دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی تلقین کی ہے۔ ایک مرتبہ تھا نا کہ صحابی رسول آئے، اور مجھے نام ان کا بھلا ہوا ہے، کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے بات کرنا چاہی، تو اس ٹائم سردارہ نے قریش آئے ہوئے تھے، مکہ کے سردار آئے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اگنور کر دیا۔ جب ان کو اگنور کیا گیا تو ان کو تو نہیں پتہ چلا نا، نابینا تھے، انہیں تو محسوس بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے یہ دیکھا تو اللہ نے فوراً سے گرفت کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں اے نبی، یہ بندہ میرے لیے آیا ہوا ہے اور یہ ایمان لے کے آیا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی بات کو سننا افضل ہے بنسبت سرداران قریش کے۔ تو اس پر بھی دیکھیں، جو انسان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ نا، اللہ نے فوراً سے انبیاء کو بھی اگر وہ تنبیہ کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین نرمی کا بھی اور سب سے مین صبر کا، معاملات ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر میں۔ پھر وہی کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا 4 سپارے کے اندر میں، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں معاف کر دینا بہتر ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے معاف نہیں کیا، اس کے دل کے اندر میں کوئی نہ کوئی ایسی خلش رہ گئی ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بات نہیں، وہ کر سکتا ہے، یعنی دل کے اندر میں اگر وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا، اس کے اندر ظرف بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، تو وہ اپنے دل کے اندر اس خیال کو لے کر چل سکتا ہے، یہ اس کے لیے گناہ کا باعث نہیں ہے، لیکن نرمی اختیار کر لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔